بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ القمر ٹی وی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر کلاس سفر نور کا آغاز کیا گیا ہے اور الحمدللہ گزشتہ کلاس میں ہم نے اسلام کا جو پہلا بنیادی رکن ہے عقیدہ توحید، پہلے اس پہ بات کی اور اس کے بعد پھر جو توحید کی ضد ہے شرک، پھر اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ الحمدللہ ہم نے اس موضوع کو مکمل کر لیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسلام کا جو بنیادی دوسرا رکن ہے نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے نماز کیا چیز ہے اور قرآن و حدیث کے اندر نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو نماز صلاۃ عربی زبان صلاۃ سے ماخوذ ہے کہ جس کے کئی معنی لیے گئے ہیں۔ ایک تو معنی رحمت کا بھی ہے، دعا کا بھی ہے اور برکت کا بھی ہے۔ شرعی اصطلاح کے اندر نماز کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز مخصوص اقوال و افعال کا ایک مجموعہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز مخصوص اقوال اور افعال کا ایسا مجموعہ ہے کہ جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ خاص شرائط کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ نماز کی لغوی اور شرعی تعریف جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر نماز کی اہمیت کو اور فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں بھی اگر ٹھہر کے اگر دیکھا جائے تو نماز کی اللہ ذوالجلال اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فضیلت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی پہلا یہ دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ظاہر بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع تب ہی ہوگا جب انسان نماز کو قائم کرے گا۔ جب تک انسان نماز کو قائم ہی نہ کرے گا تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کس طرح کر سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 103 کے اندر بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ ہم نے مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ یعنی نماز کا بھی ایک خاص وقت ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز کو جب دل چاہے انسان کا پڑھ لے، یہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں زکوٰۃ کے، جہاں حج کے اور جہاں اللہ ذوالجلال نے روزے کے مسائل کو واضح کیا ہے اور ساتھ اس کے اوقات بھی بتلائے ہیں، وہاں ہی اللہ ذوالجلال نے نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوقات بھی بتلا دیے تاکہ انسانیت پریشانی میں نہ رہے کہ اس کے تو اوقات متعین نہیں ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو میں نے مومنوں پر مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض کر دیا گیا، جو اللہ نے جبریل امین کو اور جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے پھر ہم تک جو اوقات پہنچائے ہیں وہی اصل اوقات نماز کے حوالے سے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 45 کے اندر بھی نماز کی اہمیت کو واضح کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اگر تم مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، پریشانیوں نے آ کر گھیر لیا، آزمائشوں نے آ کر تمہیں گھیر لیا ہے، گھر کے اندر فاقے پڑ گئے ہیں، بہت سی مشکلات نے آ کر تمہیں گھیر لیا، احاطے میں لے لیا ہے، اب تم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، اللہ ذوالجلال کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے جو بنیادی اصول ہے اللہ ذوالجلال نے واضح کر دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب؟ یہاں اللہ ذوالجلال یہ فرما رہے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی اگر آزمائشیں آ جاتی ہیں تو تم نے آزمائشوں میں آ کر اللہ ذوالجلال کے گلے شکوے کرنا شروع نہیں کر دینے، آزمائشوں میں آ کر ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے کہ جس سے اللہ ذوالجلال کی توہین ہو جائے اور اللہ ذوالجلال کے لیے وہ الفاظ ناراضگی کا سبب بنے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب مشکلات آ جائیں تو صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ تمہیں مدد حاصل ہوگی،
اس لیے جو دوسرا اصول اللہ نے بتایا وہ کیا ہے؟ نماز. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی آئی، رسول مکرم کو جب بھی پریشانی آئی، آپ نے ایک ہی عمل ساری زندگی کیا ہے، ایک ہی عمل. آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا کیا کرتے تھے. یہ سب سے بنیادی اور مجرب عمل ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ نماز کس قدر اہمیت کی دین اسلام کے اندر حامل اور اہمیت رکھتی ہے کہ اگر مشکلات بھی آ جائیں، مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی اگر واحد اللہ نے بتلایا ہے تو وہ نماز کا بتلایا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے اور فضیلت کتنی ہے. اسی طرح اللہ ذوالجلال نے سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 45 کے اندر اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو نماز ہے اس کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ جب مومن مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز اس کو فحاشی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے. اب نماز کی آپ فضیلت کو جانیے، نماز کی اہمیت کو پرکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ کس قدر نماز کی اہمیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ فحاشی سے بھی تمہیں روک دے گی اور برے کاموں سے بھی تمہیں روک دے گی. اسی طرح اللہ ذوالجلال نے سورۃ المؤمنون کے اندر مومنوں کی صفات کے بارے بھی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. اللہ نے فرمایا مومن فلاح پا گئے. ظاہر بات ہے جب کوئی ایک بندہ فلاح پا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب چھپا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فلاح پا جاتا ہے. قد افلح المؤمنون، اللہ ذوالجلال نے فرمایا مومن فلاح پا گئے. مومن فلاح کیوں پا گئے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا مومن فلاح اس لیے پا گئے الذین هم عن صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کے اندر خضوع رکھا کرتے تھے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے آپ دنیا کے اندر اگر کسی کو فلاح کا اگر سرٹیفکیٹ دیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. اگر کوئی بندہ کسی نہ کسی مرحلے کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی ہوتی ہے. یہاں اللہ نے سورۃ المؤمنین کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے، صرف مومن اس لیے کامیاب نہیں ہو گئے، صرف مومن کا نام ان کے لیے لگا دیا تو وہ کامیاب ہو گئے، نہیں، انہوں نے پوری زندگی اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کی ہے. جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر جو نمازوں کے اوقات، نماز کی فضیلت کو بیان کیا تھا، انہوں نے منوان اپنی عملی زندگی میں اس کو جامہ پہنایا. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے. اسی طرح قرآن مجید میں تو یہ اہمیت نماز کی واضح ہوگی، اور بھی بڑی مثالیں ہیں اختصار کے ساتھ. اسی طرح صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف ایک ہے اور وہ نماز ہے. یعنی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مومن ہے، نماز اگر چھوڑ رہا ہے تو وہ اسلام کے بنیادی جو دوسرا رکن نماز اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کو ترک کر رہا ہے. اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ جس کو انسان ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 528 کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا صحابہ کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہارے گھر کے پاس ایک نہر گزرتی ہو اور تم 5 وقت اس نہر کے اندر غسل کرتے ہو تو کیا تمہارے جسموں کے اندر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جو انسان 5 وقت اس نہر کے اندر جو اس کے گھر کے پاس سے گزر رہی ہے وضو کرتا ہو، غسل کرتا ہو، ظاہر بات ہے اس کے جسم کے اندر سے تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، بالکل صاف شفاف اس کا بدن ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے. جو بندہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، جس طرح وہ اس کے گھر کے پاس سے نہر گزر رہی تھی، اس نے غسل کیا اور اللہ ذوالجلال نے اس غسل کی بدولت سے اس کے جسم سے سارے اعضاء کو صاف شفاف کر دیا، یہی بدولت نماز کی ہے. صحابہ جو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیتا ہے اور اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایسی مثال ہے اللہ ذوالجلال اس کے جسم کے ہر اعضاء سے میل کچیل کو دور بھی کر دیتے ہیں اور اس کے اندر اپنی روحانیت کو داخل بھی کر دیتے ہیں. یہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جامع ترمذی کے اندر روایت 413 حدیث کا نمبر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندے سے سوال کیا جائے گا، نہ زکوٰۃ کے بارے، نہ حج کے بارے، نہ صوم کسی کے بارے نہیں، سب سے پہلے جو معاملہ کھلے گا اللہ کے کٹہرے کے اندر، میدان محشر کے اندر، وہ نماز کا کھلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اللہ کے کٹہرے میں جمع ہوگا، اللہ پوچھیں گے نماز کس طرح پڑھی، نماز کیسے ادا کی، کن اوقات میں پڑھی، نماز کی شرائط کو پورا کر کے آئے ہو یا نہیں آئے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، اس کی شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ اس کی فضیلت اور اہمیت کو جاننا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلح سائر عمل، نبی علیہ السلام نے کہا اگر نماز درست اس کی نکل آئی تو سمجھو سارے کے سارے اعمال درست، اگر نماز میں خرابی آ گئی تو سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سب سے جو مین چیز ہے جو رسول مکرم نے اپنے صحابہ کو بتلائی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر اگر ہماری کوتاہی ہو گئی، نماز کے اندر اگر خرابی آ گئی تو پھر یہ امید نہ رکھیے گا کہ باقی اعمال میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، باقی پیپروں کے اندر بھی ہم فیل ہیں اگر نماز کا پیپر ہمارے سے پاس نہیں ہو پایا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے اور یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے کے اندر، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر نماز کی اس قدر اہمیت تھی کہ باہر سے لوگ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پاس بیٹھے ہوتے تھے، ایک گروہ آیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی کچھ شرائط رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہے دینے کا، حج اس طرح کرنا ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، نماز کے یہ مسائل بتلائے۔ تو اس گروہ نے کیا کیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ مان لیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ فرمایا کون سی شرط ہے؟ فرمایا ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، ہم بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، مگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دین ہی نہیں کہ جس دین کے اندر نماز کی اہمیت ہی نہیں۔ میں محمد رسول اللہ ایسے گروہ کے ساتھ بیعت کرنا پسند ہی نہیں کرتا کہ جس گروہ کو نماز کی اہمیت اور قدر و قیمت اور منزلت اور رفعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے یا کسی گروہ سے بیعت وہ لیتے تھے، سب سے پہلے بات کہتے تھے نماز۔ نماز کو اگر کسی نے چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، نبی علیہ السلام اس شخص سے، اس گروہ سے بیعت قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی جامع حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جس بندے نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس کے لیے نور بھی پیدا کر دیں گے، دلیل بھی پیدا کر دیں گے اور جہنم سے نجات کا سبب بھی بنا دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جس نے پوری نمازوں کی حفاظت کی، اس شخص کے لیے نہیں کہ جس نے فجر تو پڑھ لی، ظہر تو پڑھ لی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، نہیں، من حافظ علیہا کانت لہ نورا ونجاتا ودلیلا وبرہانا یوم القیامہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے پوری زندگی ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، کل قیامت کے دن نور بھی ہوگا، برہان بھی ہوگے، دلائل بھی ہوں گے اور جنت میں جانے کا اللہ سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیں گے۔ ومن لم یحافظ علیہا، جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت نہ کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، سیاہی ہوگی، اور نہ ہی جہنم سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے اللہ ذوالجلال اس کو اپنی مغفرت کا حقدار نہیں بنائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآنی آیات سے اور حدیث طیبہ سے کس قدر نماز کی اہمیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر نماز کی اہمیت کو پہچانا، نماز کی قدر و منزلت کو پہچانا، اس نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو عملی جامہ تو پہنا دیا،
نماز کو عملی جامہ تو پہنا دیا اور اپنی آخرت سنوار کر اس دنیا سے چلا گیا، مگر جس شخص نے ان 5 نمازوں کی حفاظت نہ کی، اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا نجات اسی طرح ہوگا، اس کا انجام اسی طرح ہوگا جس طرح فرعون کا، حمان کا، ابی بن خلف کا اور قارون کا۔ یہ نماز کی اہمیت اور یہ نماز کی فضیلت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال کما حقہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر اور صحابہ کرام نے کی ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم یہاں سے بات شروع کریں گے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن کو پورا کرنا پڑے گا، وہ چاہے وضو ہو گیا، وہ چاہے زبان کی نیت یا دل کی نیت، یہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم واضح کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔